یہ دوڑ نہیں ہونی چاہیے. بے شک یہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، لیکن اس کا تدبر کرنا، تفکر کرنا اور اس کو سمجھنا، اور سب سے پہلی بات یہ کہ اس انداز کے ساتھ پڑھنا کہ یہ مسلمان اس طریقے سے پڑھے کہ یہ میرے رب کا کلام میری طرف آیا ہے. یعنی ہر مسلمان اپنے اوپر یہ فیلنگ طاری کرے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں کیوں اس کو پڑھوں اور رب کیا کہہ رہا ہے. پھر وہ دیکھے گا کہ قرآن ہر بندے کے لیے اپنے اپنے نقطے اس کے اندازے اور اس کے دماغ کے مطابق ڈالتا ہے. اور واصف صاحب نے کیا خوبصورت بات کی کہ قرآن کی آیتیں میں اتنا حسن پایا جاتا ہے کہ یہ کم ظرف آدمی سے حیا کر دیتی ہیں، اس کے سامنے وہ والے مطالب نہیں رکھتی. اور رومی جس کو 9/11 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مسلم سکالر جو پڑھا جا رہا ہے مغرب میں، وہ مولانا جلال الدین رومی ہیں. تو رومی نے کمال بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے بارے میں ایک شعر میں اپنی بات کی کہ ہم نے اس سے گوشت و سارا نکال لیا، ہڈیاں چھوڑ دی ہیں لوگوں کی بحث کے لیے. مطلب یہ تھا کہ ہم نے اللہ کی محبت قرآن سے اخذ کر لی ہے. جو اصل عرفاء، صلحاء، صوفیاء ہوتے ہیں وہ قرآن سے محبت کا پیغام نکالتے ہیں، اور جو سمجھ کے پڑھتا ہے تو یقیناً قرآن اس کو اس راستے پہ لے جاتا ہے. اور غیر مسلم کی آپ نے بات کی تو غیر مسلم بھی یہ قرآن میں آیا ہے نا کہ اس کو پاک ہو کے چھوا جائے. تو یہاں دو معنی ہیں، ہم اصل میں عوامی معنی میں زیادہ نکل جاتے ہیں. پاک ہونے سے وضو مراد بھی ہے، طہارت بھی ہے، لیکن دلوں سے پاک ہو کے اس کو چھوا جائے. غیر مسلم جو ہے وہ دلوں کے پاک ہو کے چھوا، وہ اس کو ایک عالمگیر کتاب سمجھ کے جب چھوتا ہے وہ ختم کرتا ہے تو ساتھ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے سے پاک ہوتا ہے. ہم ہزار تفکرات ڈال کے پھر اس کو اپنے مسلک کے زاویے سے جب قرآن کو پڑھتے ہیں کہ میں سنی ہوں تو میں سنی تناظر میں پڑھوں گا، میں شیعہ ہوں تو میں شیعہ تناظر میں نہیں. ہم ترجمہ ہی وہ ڈھونڈیں گے کہ پہلے ہمارے ترجمے ہمارے مسلک کا جس نے کیا ہوا ہے ہمیں وہ قرآن مل جائے، اللہ معاف کرے. اور میں اس ترجمے پہ ایک بات کروں کہ قرآن جو ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن کی ترجمانی ہو سکتی ہے. آج تک جتنے بھی لوگوں نے کیا قرآن ترجمانی کی، تو قرآن کا ترجمہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا. لاکھوں لائنوں کا ایک لائن ہے کہ واہ واہ کہ قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ترجمانی کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے انداز کے ساتھ ترجمانی کرتا ہے. ایک جو لائن ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کر کے دکھاؤ نا اس کا ترجمہ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا کیا نعمتیں اس نے دی ہیں اور تم کیا کیا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. واہ واہ واہ. بے شک ایسے ہی. اور ہم سے غلطی یہ ہوگی کہ ہم نے اس کی ترجمانی کرتے بھی بڑا وقت ضائع کر دیا. پہلے یہاں صوفیاء آئے، صوفیاء نے تو لوگوں کے دلوں کی صفائی کی کہ یار جب یہ پاک ہو جائیں گے تو یہ قرآن تک جلدی پہنچ جائیں گے. لیکن ہمارے بادشاہوں نے بہت لیٹ کر دیا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پہلا ترجمہ کیا، یعنی آج سے 200-250 سال پہلے ہمارے بر صغیر میں پہلا ترجمہ ہوتا ہے. اس سے پہلے ترجمے کی طرف غور ہی نہیں ہوا، اور ہم نے عربی سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو اب اس کو سمجھنے کے دو ہی زاویے ہیں. سب سے اعلیٰ و عرفہ تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان خود سیکھیں، کیونکہ یہ جنتیوں کی زبان ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان ہے. لیکن اگر وقت نہیں ہے تو پھر قرآن کے تراجم آج اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ مختلف اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ ڈفت میں جاتے جاتے حقیقت تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور قرآن سے محبت آپ کو ہو جاتی ہے. مدارس کو نا ایلیگیشنز بڑے برداشت کرنے پڑتے ہیں. وہ اس مدرسے میں یہ ہو گیا، وہ مولوی صاحب کرپٹ ہیں، وہ مولوی صاحب اخلاقی کرپٹ ہیں. بچوں کو گھر میں قرآن پڑھاتے ہیں لیکن جی کیمرہ لگا لو یا والدین گھومتے رہیں. یہ کیا عمل ہوا؟ یہ کیوں قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھنے والا بدکار کریکٹر لیس تو نہیں ہو سکتا؟ کیا وجہ ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیں اس پہ دشمن نے ایک بہت گہری سازش کی. ہم اسباب پہ اگر غور کریں تو اسباب ایسے ہوا کہ 1857 سے پہلے تو منشی فاضل ہوتا تھا. وہی منشی فاضل جو تھا وہ دین کا اور دنیا کا گٹھا عالم ہوتا تھا. 1857 کے بعد جب سامراج یہاں پہ آیا تو اس نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا. دنیاوی تعلیم پہ تو انویسٹمنٹ ہوتی رہی. آج بھی دینی طالب علم جتنے بھی ہیں، میں کچھ مدارس کے علاوہ باقی سب صدقہ و خیرات پہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ جب صدقہ و خیرات پہ اس بچے کو پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی خود ہی ڈیمیج ہوتی ہے، احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. جس بندے کی خود ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں اخلاقی برائیاں کہیں نہ کہیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. ہم قرآن جیسی اعلیٰ و عرفہ کتاب جس کو چاہیے تو تھا کہ یونیورسٹی کے اسکالر اور پروفیسر پڑھاتے، اور سب سے زیادہ ہم جو پیمنٹ ہے ہم دے ہی نہیں سکتے. وقت کی پیمنٹ ہوتی ہے، قرآن پڑھانے کی تو پیمنٹ کوئی دے ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس کو ایسا اس طریقے کے ساتھ پڑھاتے کہ اسپیشلائزیشن کی یونیورسٹیاں ہوتی اور اس پہ مہنگے طریقے کے ساتھ داخلہ ہوتا اور بڑے بڑے میرٹ پہ جا کے داخلہ ہوتا. پھر وہاں سے جو قرآن کا عالم نکلتا تو آپ دیکھتے کہ معاشرے میں اس کی اخلاقی قدریں کیا ہے. لیکن پھر بھی ان تمام تر کمیوں کے باوجود میں علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سامراج کا مقابلہ کیا. ہمارے حفاظ بھوکے رہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں رہے. آج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو سیلری مقرر ہے کلاس 4 کی پہلے اسکیل کے ملازم کی، اگر میں بھول نہیں رہا تو میرا خیال ہے 32,000 پچھلے بجٹ میں تھی. آپ سروے کروا کے دیکھیں
اسلام آباد میں نہیں تو اسلام آباد کے مضافات میں دیکھیں کہ کس عالم کے آج بھی مہینے کی 32,000 سیلری دے رہے ہیں، اور بدلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشن تیار کریں. حلوے والے مولوی، پھر آپ کہتے ہیں جی فرقہ بازی. اصل میں مسئلہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں علماء کا مسئلہ ہے. ضرور ہے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی بڑی معذرت کے ساتھ اوپر والی کمائی پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. محافلیں، جمعے والی، زکوٰۃ، فطرانے، دیڑیاں، مدارس کھول لیے، اینو دے دو، تو وہ بھی تو آتے نا اسٹیٹ فارورڈ ہو کے. اگر ان کا یہ تھا کہ وہ اصحاب صفہ کی طرز پہ چلتے کہ اگر حکومت نے بند بھی کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، فاقے برداشت کرو لیکن خود ہی نہ بیچو. اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. علماء کے لیے میسج ہے کہ خود ہی نہ بیچیں. قرآن ایسا ہے کہ یہ آپ کو خوددار بنا دیتا ہے. قرآن کی نظر تو آپ رکھیں. سبحان اللہ. بسم اللہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ. کیا بات.